السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ گزشتہ ہفتے کرناٹکا میں 3 لوگ مارے گئے۔ پہلے ایک مسلم نوجوان کا قتل ہوا، اس کے بعد بی جے پی یوا مورچہ رکن کا قتل ہوا، اس کے بعد ایک اور مسلم نوجوان کو بے رحمی سے، بے دردی سے مار ڈالا گیا۔ وہیں اس قتل کے بعد، بی جے پی رہنما کے قتل کے بعد، وزیر اعلیٰ نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور یوگی ماڈل ریاست میں لانے کی باتیں کہی۔ لیکن جب وہیں قتل ہوا ایک مسلم نوجوان کا، تو پھر کس طرح کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں، یہ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ خود کو سوامی قرار دینے والے رشی کمار نے ایک پبلکلی بیان دیا ہے، جس میں انہوں نے فاضل کے قتل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قتل اگر ہمارے لوگوں نے کیا ہے تو میں خوش ہوں، اور اس کے بعد اب مزید 9 سر باقی ہیں، اس طرح کا بیان انہوں نے دیا۔ اس نے کہا کہ ایک کے بدلے ہم 10 سر لیں گے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پولیس اگر ان لوگوں کا انکاؤنٹر نہیں کرتی تو پھر ہمارے ہاتھ میں گن دی جائے، ہم دکھائیں گے کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے۔ ایک طرف ہندوتوادی تنظیموں سے جڑے لوگ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، تو دوسری طرف فاضل کے والد، جسے بے رحمی سے قتل کیا گیا گزشتہ دنوں، ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا کسی تنظیم کا رکن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایم پی ایم ایل اے کو چھوڑ دیجئے، ڈی سی نے تک ان کے گھر کا دورہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ صرف ہندوؤں کے ہیں، ہم مسلمانوں کے نہیں۔ اب ہر چیز تقسیم ہو گئی ہے، کوئی ہمارے بارے میں پوچھنے تک نہیں آیا۔ وہیں حالات اس طریقے کے بنے ہوئے ہیں اور مانا یہی جا رہا ہے کہ یہ قتل بی جے پی یوا مورچہ رکن کے قتل کا بدلہ ہے۔ حقیقتاً اس قتل کی وجہ کیا ہے، یہ آفیشیل بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ وہی جب بی جے پی لیڈر کے قتل کے بعد جہاں وزیر اعلیٰ نے یوگی ماڈل لانے کی بات کی ہے، تو وہیں ریاستی حکومت میں وزیر اشوت نارائن نے قدم آگے بڑھا کر انکاؤنٹر کیے جانے کی بات کہہ دی۔ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ اشوت نارائن نے دھمکی آمیز انداز میں کہا ہے کہ ریاست میں اب انکاؤنٹر کا وقت آ گیا ہے، ایسے واقعات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ یقینی بنایا جائے گا کہ مستقبل میں ایسے قتل کے واقعات کبھی پیش نہ آئیں۔ آنے والے دنوں میں ہم ایسی کارروائی کرنے والے ہیں کہ یہ بدماش ڈر جائیں گے، ایسا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ اشوت نارائن نے یہ بھی واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ وزیر اعلیٰ انکاؤنٹر کے لیے تیار ہیں اور ان کی طرف سے یقین دلایا گیا ہے کہ ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کھلے عام ایک کے بدلے 10 سر والے بیانات دینے والوں کے ساتھ حکومت کس طریقے سے نمٹے گی؟ کیا انہیں اسی طرح کھلے عام بیان بازی کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، یا پھر اس طرح کے بیانات دینے والوں پر کوئی کارروائی ہوگی جس طرح کے وزیر اعلیٰ نے خود وعدہ کیا ہے، یا پھر قانون کا اطلاق صرف مسلمانوں پر ہوگا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ سپریم کورٹ نے جمعے کے روز عبادت گاہوں سے متعلق قانون پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 کو چیلنج کرنے والی نئی عرضیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ تاہم جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ کی سربراہی والی بینچ نے پہلے سے چل رہے معاملے میں 6 نئے عرضی گزاروں کو مداخلت کی درخواست داخل کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہ انگریزی روزنامہ دی ہندو میں شائع رپورٹ کے مطابق جن معاملوں میں درخواست دائر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ان میں عدالت عظمیٰ گزشتہ سال حکومت سے جواب طلب کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے مارچ 2021 میں 1991 کے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کی مختلف دفعات کے خلاف ایڈوکیٹ اشونی کمار اپادھیائے کی طرف سے دائر کردہ عرضی پر داخلہ، قانون اور ثقافت کی مرکزی وزارتوں کو باضابطہ نوٹس جاری کیا تھا۔ 1991 کا ایکٹ یہ حکم دیتا ہے کہ مذہبی عبادتگاہوں کی 15 اگست 1947 والی شناخت کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ وہیں حالیہ مہینوں میں کئی مساجد پر دعوے کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں عدالتوں میں عرضیاں داخل کی جا رہی ہیں۔ ماہرین کا یہی ماننا ہے کہ یہ سلسلہ 1991 پلیس آف ورشپ ایکٹ کو ختم کرنے کی کوششیں ہیں، اور اگر یہ ایکٹ ختم ہوتا ہے تو پھر مندر مساجد کے نام پر ہندو مسلمان کو بانٹنے کا کھیل مزید آگے بڑھ جائے گا اور اس سے ملک کو بڑا نقصان ہوگا۔ وہی چھتیس گڑھ کی حکومت نے جمعرات سے گائے کے پیشاب کی خریداری شروع کی ہے۔ حکام کے مطابق چھتیس گڑھ گائے کا پیشاب خریدنے والی ملک کی پہلی ریاست ہے۔ حکام نے بتایا کہ چھتیس گڑھ ملک کی پہلی ریاست ہے جس نے گائے پالنے والوں سے 2 روپے فی کلو کے حساب سے گوبر خریدنے کے بعد اب گائے کا پیشاب 4 روپے فی لیٹر میں خریدنا شروع کر دیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گودھن نیائے یوجنا کے کثیر جہتی نتائج کو دیکھتے ہوئے ملک کی کئی ریاستوں نے اسے اپنانا شروع کر دیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت امیر ہو یا غریب سب 2 روپے فی کلو کے حساب سے گوبر بیچ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں گودھن نیائے یوجنا کے ذریعے گائے کے گوبر فروشوں، گوٹھان کمیٹیوں اور خواتین کے گروپوں کے کھاتوں میں 300 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم منتقل کی گئی ہے۔ وہیں بھوپیش بگیل نے کہا کہ چھتیس گڑھ میں زراعت خوشحال ہو،
کسان خوش ہوں یہ ہماری کوشش ہے۔ نامیاتی کھادوں اور نامیاتی کیڑے مار ادویات کے استعمال سے کاشتکاری کے اخراجات میں کمی آئے گی، غذائی اجناس کا معیار بہتر ہوگا جس سے کہ عوام کی صحت بہتر ہوگی۔ اس طرح کا بیان وزیر اعلیٰ نے دیا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور ہندو مسلم کی سیاست اب تعلیمی نصاب میں بھی ظاہر ہونے لگی ہے۔ ملک کے طلباء تاریخ میں اب کیا پڑھیں گے اور کیا نہیں، یہ بھی اب حکومت اپنی سیاسی چشمے سے دیکھ کر طے کرنے لگی ہے، جبکہ تاریخ تو تاریخ ہی ہوتی ہے، اس کو سیاسی یا مذہبی چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یقیناً ملک کی تاریخ کو ایسے ہی پڑھنے کی ضرورت ہے جیسی تاریخ میں موجود ہے، اس پر یقین کرنا یا نہ کرنا ان کی اپنی مرضی ہو سکتی ہے۔ وہیں پروفیسر حبیب نے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی جانب سے بیچلرز آف آرٹس کے نصاب سے اکبر بادشاہ کی تاریخ کو ہٹانے پر کہا ہے کہ غلط تاریخ پڑھانے سے ملک کا نقصان ہوگا اور موجودہ حکومت کا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ تمام لوگ غائب ہو رہے ہیں جو ان کے نظریے کے مطابق نہیں ہیں، اور جب آپ ماڈرن انڈیا پر آتے ہیں تو وہیں ہندو مسلم کی بات ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ حیدرآباد کی میسور اور حیدرآباد کی تاریخ کو بھی ایک طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ معلوم ہی نہ چلے کہ انگریزوں کے خلاف میسور کا کیا حصہ تھا۔ وہیں دہلی ہائی کورٹ نے کارکن شرجیل امام کی طرف سے بغاوت کے مقدمے میں عبوری ضمانت کے لیے دائر درخواست پر جمعے کو دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ 23 جولائی کو دہلی کی ایک سیشن عدالت نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق طالب علم کی عبوری ضمانت کو مسترد کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ عدالت پہلے ہی ان کی باقاعدہ ضمانت سے انکار کرنے کا حکم دے چکی ہے۔ اس نے شرجیل کے خلاف مقدمے کی سماعت روکنے سے بھی انکار کیا ہے۔ وہیں جمعے کو جسٹس مکتا گپتا کی سربراہی والی ہائی کورٹ بینچ نے پولیس سے امام کی ایک اور درخواست پر جواب دینے کو کہا ہے جس میں اس کے خلاف مقدمے کی سماعت روکنے سے انکار کرنے کے حکم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ عدالت نے پولیس کو 2 ہفتوں میں اسٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 25 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ وہ امام پر غداری کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا جب پولیس نے ان پر شہریت ترمیمی قانون اور شہریوں کے قومی رجسٹر کے خلاف احتجاج کے دوران اشتعال انگیز بیانات دینے کا الزام عائد کیا تھا۔ ناظرین اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مزید ایک 16 سالہ فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ مغربی کنارے میں جمعہ کے روز ایک تصادم کے دوران پیش آیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے بھی نوجوان کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ 300 سے 400 فلسطینی ایک احتجاجی مظاہرے کے لیے جمع تھے۔ یہ احتجاج اس علاقے میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور اندھا دھند توسیع کے خلاف تھی۔ اس دوران یہودی آبادکاروں کے ہمراہ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا تو 2 طرفہ تصادم شروع ہو جانے پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان جو ہے وہ سینے میں گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ خیال رہے کہ یہ واقعہ حالیہ دنوں کے نابلس میں اسی نوعیت کے واقعے کے بعد دوسرا واقعہ ہے۔ نابلس میں بھی اتوار کے روز اس وقت 2 فلسطینی جاں بحق ہو گئے تھے جب اسرائیلی فوج نے صبح سویرے وہاں چھاپا مارا تھا اور 2 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ وہیں ماہ مارچ کے اواخر سے اب تک کم از کم 53 فلسطینی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ فلسطینیوں کی جو مغربی کنارے میں رہنے والوں کی ہے۔ وہ معاشی مشکلات سے پریشان ملک سری لنکا کو عالمی بینک نے بھی اب بڑا جھٹکا دیا ہے۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ وہ اب ان کی مزید مدد نہیں کر سکتے۔ عالمی بینک نے کہا کہ اگرچہ معاشی بحران کے سری لنکا کے عوام پر اثرات سے متعلق تشویش انہیں ہے، لیکن ضروری اصلاحات متعارف ہونے تک وہ فنڈز نہیں دیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسے اصلاحات کی ضرورت ہے جو معاشی استحکام لانے پر مرکوز ہوں اور ان تمام عوامل پر غور کیا جائے جو معاشی بحران کی وجہ بنے ہیں۔ عالمی بینک نے کہا کہ موجودہ قرضوں میں سے $1 کروڑ 60 لاکھ ادویات، کھانا بنانے کے لیے استعمال ہونے والی گیس اور اسکول میں بچوں کی خوراک کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ خیال ہے کہ سری لنکا کی حکومت نے اپنے $51 ارب کے غیر ملکی قرضوں کے باعث خود کو دیوالیہ قرار دیا ہے۔ وہیں سری لنکا غیر ملکی زر مبادلے کے ذخائر نہ ہونے کے باعث ضروری اشیاء بھی درآمد کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ پیٹرول پمپ کے باہر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی طویل قطاریں لگنا وہاں اب معمول کی بات بن چکی ہے۔ تاہم شہریوں کو محدود مقدار میں پیٹرول دیا جا رہا ہے جبکہ سرکاری اہلکاروں کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے حرمین شریفین کے انتظامی امور میں تاریخی تبدیلی لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین کو ملازمت اور انتظامی امور میں زیادہ مواقع دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے حرمین شریفین کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خواتین کے ساتھ نوجوانوں کی اعلیٰ انتظامی عہدوں پر تقرریاں کی جائیں گی اور حرم شریف اور مسجد نبوی آنے والوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں میں جدت لائی جائے گی۔ حرمین شریفین انتظامی امور کے صدر شیخ عبدالرحمن السدیس نے کہا کہ گورننس
معیار اور شفافیت بڑی تاریخی تبدیلی کا پیمانہ ہوگی جس کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ وہیں شیخ عبد الرحمن کا کہنا تھا کہ حرمین شریفین انتظامیہ کے ڈھانچے میں نئی اہم انتظامی تبدیلیوں سے خواتین اور نوجوانوں کو مزید بااختیار بنایا جائے گا اور بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے مواقع دیے جائیں گے۔ مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کا پرنور عمل مکمل ہو گیا ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب ہر سال 9 ذی الحجہ کو ہوتی تھی، تاہم رواں سال پہلی مرتبہ تاریخ تبدیل کر کے 1 محرم کو غلاف کعبہ تبدیل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ حرمین شریفین کے امور کی نگراں وزارت کے مطابق غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب میں امام کعبہ، حرمین شریفین امور کی جنرل پریزیڈنسی کے صدر شیخ عبد الرحمن السدیس نے بھی شرکت کی۔ وہیں مسجد الحرام میں موجود سینکڑوں عازمین نے غلاف کعبہ کی تبدیلی کا روح پرور منظر دیکھا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی میں کلید بردار کعبہ، منتظمین، سعودی حکام اور غلاف ساز کسوہ فیکٹری کے منتظمین سمیت 200 سے زائد ماہرین اور تربیت یافتہ کارکنوں نے حصہ لیا۔ غلاف کعبہ کو کسوہ کہتے ہیں اور یہ مجموعی طور پر 16 ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کسوے کی لمبائی 50 فٹ اور چوڑائی 35 سے 40 فٹ ہے۔ تو ناظرین تھی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhbar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔